میں بھی پہلا گل کی ہو سی پھر وہ گل لینا دیکھا میں آ گیا کتی زبان نہ استعمال کون سی دا میں اگر تو جواب دے سا بٹا نے آنا میں وہ گل کرتا آپ نے جو کہا ہے نا کہ یہ زبان استعمال، یہ میں صرف قاری چند کے منہ پہ کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کو اتنی جرت ہے، منہ پہ کہتے ہیں اسٹیجوں پہ جو اس نے ہمارے اساتذہ کو جو گالیاں دی ہیں، ہم نے جو بات اگر دلائل سے کی ہے، بکواس آپ نے منہ پر گالی جواب ہو رہی ہے، پریشان نہ ہو. میں یہ کہوں گا گالی دینا کس کی عادت رہی ہے؟ گالی دینا میرے نبی کو بھی ان مشرکوں کی رہی ہے، آج بھی وہی کام کر رہا ہے. نبی کو گالی دینا مشرکوں کی رہی ہے اور نبی کے گستاخوں کو گالی دینا صحابہ کی سنت رہی ہے. ہم گالیاں سنیں گے آپ کو چھوڑیں گے. بخاری شریف نبی کے احجل یا حسان احجل مشرکین، مشرکین کی وجہ بیان کر رہا ہاں تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکین کے جو بیان کر رہا ہے، آج مشرکین کی حجم بیان کرنے کے لیے چند محمد حاضر ہے. ہم پتا چلے گا مشرک کون ہے، انشاءاللہ پتا چلے گا مشرک کون ہے. اوجل مشرکین تکلیف ہوئے جڑا مشرک ہوئے اسی دھیان دے تسی گستاخ آ کے گل کرو سنو جی تاریخ سنو جی عنوان اذان ور قبر خاموش رہ گیا. سنو میں بات کر رہا ہوں ابھی درمیان چلنے دو، مناظرہ چلنے دو. یہ تعین ہو رہا ہے نا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. دوسری بات نہیں کرنی ہے پانی دو. اب دوسری عادتوں والی بات اچھا اچھا چلو جی یار کرنا ہے اس سے گالا کی گپ شپ اسے تو دلچسپی نہیں لگے لگے پہ نا قرآن میں قرآن میں یہ تو قیاس تو کر رہا ہے کیا یہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرات گرامی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جس مسئلہ کی تحقیق کے لیے ہم حضرات جہاں جمع ہوئے ہیں وہ مسئلہ ہے ائمہ مجتہدین کے عمل سے ثابت ہے. یہ اب بعد میں ہم کریں گے یار. بھی اب تحریر پڑھے تحریر پڑھے نا آیا وہ موضوع تعین نہ کرے صبر کریں. جو موضوع سن لیں اب لفظ بولے اذان پر تعین اذان پر قبر کا ہماری طرف سے یہ صدر ہے، بات کر رہے ہیں. سن تو بات تو سن لیں. حضرات جلدی ہو جاتے ہیں، بات تو صحیح. دیکھیں نا آپ جلدی سے تعین پڑھیں بس اس میں سب لکھا ہوگا. آپ جو فرما رہے تھے کہ ان کو بتائیں کہ ہم کس لیے جمع ہوئے، آپ نے دوسری تیسری باتیں شروع کر دی ہیں. اذان پر قبر میں اکٹھے ہوئے جی ہاں میں خود بتاتا ہوں، آپ تھوڑا صبر سے سنیں. اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اذان جو قبر پہ دی جاتی ہے آیا اس پر کوئی ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور یہ اذان قرآن سنت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین خیر القرون سے ثابت ہے یا نہیں. ایک بات اس مسئلہ میں چونکہ ہمارے مد مقابل فریق حضرات کی طرف سے چیلنج بھی تھا اور ان کا یہ ہمارے ساتھیوں کو جو ابتداءً بات کی ہے کہ ہم یہ بات ثابت کرنے کے لیے علماء کرام کو بلائیں گے، تو بہرحال اس مسئلہ کے تعین کے لیے میں اپنی جماعت علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی طرف سے بحیثیت صدر گفتگو کروں گا جو صدر کے فرائض ہوتے ہیں اس کے مطابق، اور ہماری طرف سے مناظر اور متکلم استاد العلماء حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دامت فیوضہم ہوں گے، اور ہماری طرف سے معاون مناظر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب یہ فرائض سر انجام دیں گے.
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم انتہائی ادب سے قریشی صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آپ جس طرح گفتگو شروع کی ہے اس طرح ماحول کو آلودہ فرمانے کی کوشش نہ کریں. اصل جو مسئلہ ہے اس مسئلہ پر گفتگو کر لیں. بعد میں جس طرح آپ فرمائیں گے اس مسئلہ پہ ہم بھی گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ ابھی سے تیار ہیں. تو ابھی جو مناظرہ ہونا ہے 2 گھنٹے ہے جتنا وقت لکھا ہوا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے صدر کا تعین کریں, مناظر کا تعین کریں, معاون کا, اور پھر دوسرا یا تیسرے آدمی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صدر اپنے فرائض سر انجام دے گا. اگر مناظر موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہے تو وہ اپنے مناظر کو پابند کرے گا اور بات ہونی ہے. ہاں جی, تو ہماری طرف سے تینوں کا اعلان ہو گیا, آپ بھی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب خضر آسا, ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے نا آغاز کیے, شکریہ. ہم لوگ اچھی چیز کو اچھا اور جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ اصل ہمارا ایک پرانا ادھار تھا وہ ختم کیا, اب مناظرہ شروع ہو رہا ہے. اصل جو آپ نے فرمایا تو مسلک اہل سنت حنفی بریلوی کی طرف سے صدر مناظر کے فرائض فقیر محمد حنیف قریشی کے ہیں. ہماری طرف سے مناظر کے فرائض سر انجام دیں گے استاد علماء حضرت سید پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب. کون سے جی. اور ہماری طرف سے جو معاون مناظر ہیں وہ ہیں جناب علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب. وہ ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اب اس میں جناب اپنا پہلے جو یہ تحریر آپ کے پاس غالباً پہنچی ہوگی, تو چونکہ جو ظاہر ہے مناظرہ جو تحریر ہے اس پہ ہوگا, میں اس کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں. جی پڑھتا ہے, اسی پہ ہوگا ظاہر. آپ کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ مناظر قاری عبید الرحمان صاحب حضرو اور قاری چند صاحب. عبید الرحمان صاحب جناب کون ہیں؟ وہ جناب ہیں. اچھا, ویسے چیلنج جناب کا تھا اس لیے ہمیں سمجھے شاید آپ ہی کی طرف سے زحمت ہوگی, لیکن ہماری بات ہوئی ہے. اچھا چلیں جو بھی ہے وہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لکھا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی ہیں ساتھ ہمارے. ٹھیک ہے لیکن وہ پہلے بڑے دور بیٹھا ہے. نہیں دور نہیں بیٹھا, وہ میں بیٹھا ہوں. اچھا سنیں, یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اہل دیوبند کی طرف سے مناظر قاری عبید الرحمان صاحب حضرو اور قاری چند صاحب حضرو, اور اہل سنت کی طرف سے سید زبیر حسین شاہ صاحب بخاری کوٹا, مفتی محمد حنیف قریشی راولپنڈی. یہ ہمارے تحریر کے یہ چیزیں. دوسرا لکھا گیا ہے کہ مقام راجہ تعلیم صاحب کا گھر ظاہر ہے وہ انتظامی معاملات کی وجہ سے وہ جائے مناظرہ منتقل ہو کر اب یہاں راولپنڈی میں یہ جگہ آ گئی. تعداد ہر 2 فریقین کی طرف سے 20 شرکاء کی اجازت ہوگی. یہاں ہم اس کی تعداد 12 کر دیتے ہیں چونکہ 20 کی جگہ نہیں ہے. شرائط میں سے اگلی بات یہ ہے کہ مناظر کے علاوہ کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہ ہوگی. اگر کوئی آدمی دوران مناظرہ گفتگو کرے گا یا مداخلت کرے گا اسے محفل سے باہر نکال دیا جائے گا. کیا یہ آپ کو منظور ہے جی یہ شرط؟ جی بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز کا ذہن میں نشین فرما لیں کہ اگر یہاں چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں, اس میں جو زیادہ کمی بیشی ہوگی وہ کر لیں گے. اچھا, اس سے پہلے چونکہ شرائط تو بعد میں ہوں گی, اصل چیز ہوتے ہیں موقف یا جو آپ کی طرف سے دعویٰ ہے وہ یہ کہ ہماری طرف سے بھی اور آگے سے وہ بیان کیا جاتا ہے ہم آذان بر قبر کے جواز اور اباحت کے قائل ہیں اہل سنت والجماعت, یہ ہماری طرف سے. اور دیوبند کی طرف سے کہ ہم آذان بر قبر کو حرام سمجھتے ہیں. یہ ہماری جو شرائط میں سے اگلی شرط ہے وہ ہے دیوبندی مناظر قرآن اور سنت اور اصول فقہ کے دلائل سے آذان بر قبر کی حرمت کو ثابت کریں, اور بریلوی مناظر قرآن و حدیث اور اصول فقہ کے دلائل سے آذان بر قبر کی اباحت ثابت کریں گے. اگلی شرط ہے اگر دیوبندی مناظر نے حرمت ثابت کر دی تو اہل